अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में इक़दाम कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात मामूली तलकलामी खून रेज़ी में तब्दील हो गई। 4 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी होने वाले कौन हैं, किस बात पे झगड़ा हुआ, पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्स किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके बुखारी टाउन में मौजूद है और मैं एग्जैक्टली उस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पे इक़दाम कत्ल जैसी संगीन वारदात पेश आई। मेरे अक़ब में वो घर है जहाँ के लोग ज़ख्मी हुए और यही वो गली है, अगर उस्मान ताज मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस गली में से जो है वो एंट्री आल्टो गाड़ी के मोड़ने के ऊपर जो है वो एक तनाज़ा हुआ और उस्मान को मैं कहूँगा कि दिखाए एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर असलहा से लेस लोगों ने 4 लोगों को ज़ख्मी किया। गोलियां चली, बाकायदा डंडे कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और अगर उस्मान मेरी लेफ़्ट साइड पे दिखाए तो ये एक बाकायदा टी शेप गली बनती है जिसमें राइट और लेफ़्ट जाने के लिए रास्ता है और ये गली इतनी तंग नहीं है कि जिस पे गाड़ी जो है वो ना मुड़ सके। छोटी गाड़ी होती है आल्टो के मोड़ने पे मामूली बात पे तल्ख़ कलामी होती है और वो तल्ख़ कलामी इस कदर बढ़ जाती है कि बाकायदा मुसल्ला जत्था एक यहाँ पे हमला करता है, 4 लोगों को ज़ख्मी करता है और बासानी यहाँ से इस गुंजान आबादी से वो लोग दंदनाते हुए फ़रार हो जाते हैं। पुलिस जब मौका पर पहुँचती है तो एग्जैक्टली ये मेरी राइट साइड पे इस जगह से जो मुसल्ला हमलावरों ने जो गोलियां चलाई उसकी एमटीज़ इकट्ठी की जाती हैं। हमने कोशिश की थी कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारे साथ आ पाते, लेकिन उनसे पुलिस स्टेशन में जाके तफसीलात कलेक्ट करनी होंगी। मैंने आपको मौका दिखाने के लिए कहा है कि उस्मान को कि ये वो गली हम आपको दिखा दें जहाँ पे ये तनाज़ा पेश आया और एक मामूली तल्ख़ कलामी एक गाड़ी गुजारने का जो वाक़या था वो एक सानहे में तब्दील हो गया। 4 लोग जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हैं, गोलियां चली हैं, कुल्हाड़ियों और लाठियों का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये अदम बर्दाश्त नहीं तो और क्या है कि आप एक गुंजान आबाद इलाके में इस तरीके से हमला आवर हों। और मुबैना तौर पर अहले इलाका से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं और इनकी जो है पहले भी पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनकी धाक और इनका खौफ इतना है कि लोग इनके खौफ से अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते और मुबैना तौर पर ये मनशियात के आदी भी हैं। फैसलाबाद पुलिस एक जानिब जो है वो मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किए हुए है, जबकि दूसरी जानिब यही मनशियात के आदी अफराद अपने आप से बाहर होकर मासूम लोगों पर हमले करते हैं और ऐसे शदीद हमले जिसमें लोगों की जानों पर बन आती है, गोलियां चलाई जाती हैं, डंडे सोटों कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जायका मैंने आपको दिखा दी और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे मुतासरा ख़ानदान से, लोगों से और मुद्दई मुकदमा से। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन उस घर में मौजूद है जहाँ पे 2 बच्चे ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं जो इस सानहे का शिकार हुए, इस लड़ाई का शिकार हुए जिसमें मुसल्ला अफराद ने धावा बोला, अंधाधुंध फायरिंग की और लाठियों का कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। मैं उस घर में मौजूद हूँ। एक मेरी राइट साइड पे एक छोटा नन्हा सा बच्चा है जो 8-9 साल का है, 4th जमात का तालिब इल्म है और मेरी लेफ़्ट हैंड पे अगर उस्मान दिखाए तो एक नौजवान है जो 1st ईयर का तालिब इल्म है। ये दोनों ज़ख्मी हैं, दोनों को बुलेट्स लगीं और ये गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। कोशिश करते हैं कि इन बच्चों से, इन नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएं, आपकी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली हसन है। अली हसन, पढ़ते हो आप? जी, 1st ईयर में पढ़ता हूँ। अली हसन, क्या हुआ था? क्या आपकी लड़ाई थी? आप लड़ाई का हिस्सा थे? आपकी वजह से लड़ाई हुई? ऐसा क्या हुआ कि गोलियाँ चली और आपके पाँव पे भी गोली लगी? नहीं जी, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैं अकेडमी से आ रहा था पढ़ के, मैं गुजर रहा था, उसी टाइम पता लगा जब फायरिंग होने लगी, मैं अपनी जान बचाने की खातिर भागा, उस टाइम पता लगा जब मेरे फायर लग गया। आप अकेडमी से पढ़ के आ रहे थे और गली में कुछ शोर शराबा, लड़ाई की आवाज़ आ रही होगी यकीनन, और आपको पता तब चला जब गोलियां चल गईं और एकदम से ये हुआ, भगदड़ मची, लोग भागना शुरू हुए, आपने भी जान बचाने के लिए भागने लग गया? जी जी, इस तरह ही हुआ। कौन थे ये गोलियां चलाने वाले? कि जानते हैं आप इनको? इसी इलाके के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आए थे? ज़ाहिर है जब आपको गोली लगी होगी तब तो ज़ाहिर है आपको शिफ्ट किया गया होगा अस्पताल में, बाद में कुछ पता चला कि ये कौन लोग हैं, किस बात पर लड़ाई हो रही थी?
یہ بعد میں جیسا کہ مجھے سننے میں آیا تو یہ لوگ ادھر علاقے کے ہی رہنے والے تھے، منشیات فروش تھے، یہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، اور جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ پچھلے محلے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی کار گزارنے پہ لڑائی ہوئی ان کی، کہتے میرے ساتھ کار ٹکر ہوگی، اس طرح ان کی وجہ سے وہ لوگ گئے گھر سے کلاڑییں اور اسلحہ وغیرہ لے کے آگے ادھر فائرنگ کرنے لگ گئے۔ علی حسن یہ بتاؤ کہ وہ نوجوان وہ بچے جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب انسان کو گولی لگتی ہے کیا تب فوری طور پہ وہ درد کا تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یا جیسے ہم نے کچھ لوگوں سے سنا کہ گولی لگنے کے کچھ دیر تک نہیں پتہ چلتا، جب وہ گولی کا لوہا یا یہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو تب کیا جب آپ کو گولی لگی کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو گولی لگ گئی؟ نہیں، جب گولی لگی مجھے تو پتہ نہیں لگا، بلیڈنگ ہو رہی تھی، بعد میں آدھے گھنٹے بعد پتہ لگا جب ریسکیو والے آئے، انہوں نے کہا اس کا بھی پاؤں چیک کرو، تب انہوں نے دبا کے دیکھا کہ اس کے بھی گولی لگی، آہستہ آہستہ بعد میں پتہ لگا جب درد ہونے لگ گئی۔ درد جب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ شدید درد ہوتی ہے؟ بالکل اس طرح شدید سے شدید ہوتی ہے۔ گولی ڈاکٹرز نے جو ہے وہ نکال دیا یا پاؤں کے اندر ہی ہے؟ کال دی ڈاکٹر نے آپریشن کر کے نکال دی ہے جی۔ اور ابھی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کتنا ٹائم لگے گا آپ کو مکمل فٹ ہونے میں؟ ابھی کم سے کم کہتے ہیں 20 سے 25 دن اور لگ جائیں گے، ہڈی کوئی نہ اس وجہ سے ساتھ ہڈی فریکچر ہے۔ علی آپ نوجوان ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہو، ابھی آپ نے بتایا فرسٹ ایئر کے ہو تو آپ کے پیپرز بھی تقریباً جو ہے وہ سر پہ پہنچ گئے ہیں، تو پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے؟ بالکل اس طرح ہی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جب کسی نوجوان کو کوئی اس طرح بے گناہ کوئی زخمی کرتا ہے تو نوجوان ہیں، ہمارے جذبات ابلتے ہیں، کیا دل کرتا ہے دوبارہ ان سے کو بدلہ لینے کو، یا پھر قانون کی جو ہے وہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، قانون ان کو سزا دے، قانون نافذ کرنے والے ادارے سزا دے؟ بس غصہ تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں قانون بنا ہوگا، قانون خود ہی سزا دے گا ہمیں۔ آپ سمجھتے ہو نا کہ ہم قانون کی جنگ لڑنی چاہیے؟ جی قانون کی جنگ لڑنی چاہیے۔ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ بزنس کیا بزنس کرو گے؟ میں کروں گا بزنس جیسا ہو گیا ایکسپورٹ امپورٹ کا۔ ویری گڈ، بہت کم نوجوان ایسے ہیں علی، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یاب کرے، جنہوں نے یہ کلیئر ویژن رکھا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ورنہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے بچوں میں کہ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے۔ آپ ان کم بچوں میں سے ہو جو بزنس کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جو آپ کو اس وقت جو نوجوان دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دو گے ان کو کہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا جہاں پہ ہو رہا ہو اس سے بھی دور رہنا چاہیے، ادھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کو آپ کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان بدماشوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ کو بے گناہی جو ہے وہ اس بھگدڑ میں چلنے والی گولی آپ کو لگی، خدا نہ خواستہ آپ کو چوٹ زیادہ لگ سکتی تھی، کوئی پرماننٹ کوئی فریکچر ہو سکتا تھا۔ ابھی انشاءاللہ 20-22-25 دن میں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ یہ میسیج دیتے ہو کہ ایسی جگہوں سے ایسے لوگوں سے دور دور رہنا چاہیے؟ بالکل اس طرح جتنا دور ہو اتنا دور رہنا چاہیے ان لوگوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے علاقہ مکینوں سے بات کی، میری پولیس والوں سے بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ منشیات استعمال کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ کالج جاتے ہو، پتہ چل جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی کریکٹر کے ٹھیک نہیں ہیں، جو گلی محلوں میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو آتے جاتے کو تنگ کرتے ہیں، کیا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایسے لوگوں سے بچ کے دور رہنا چاہیے یا ان کے ساتھ الیک سلیک رکھنی چاہیے؟ ان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے ان لوگوں سے، کیونکہ یہ آگے سے ہماری نوجوان نسلوں کو خراب کریں گے۔ وہ سب بھی منشیات والے ہی تھے جو ان سے اسلحہ وغیرہ لے کے آئے تھے نا، پھر انہوں نے فائرنگ کرنے شروع ہو گئے۔ اب کچھ لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہو ان کو سزا ملنی چاہیے یا معافی ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے سزا جو ان کی بنتی ہے، اس طرح آگے سے ان کو پھر سبق مل جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، علی حسن ایک نوجوان ہے، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، اس کے جو بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں وہ قریب ہیں، اور انہی دنوں میں جب اس کی پریپریشنز چل رہی ہیں یہ نوجوان اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا جس لڑائی میں جس چیز میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اور اس نوجوان کی آپ نے باتیں سنی۔ ہمارے نوجوان اگر علی حسن کی طرح سوچنا شروع ہو جائیں کہ ہم ایسے جھگڑوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں۔ مجھے اس کی جو بات خاص طور پہ بہت پسند آئی، اس کا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ابھی تک غیر متزلزل اعتماد ہے۔ اسے یقین ہے کہ جو لڑائی کرنے والے، جو حملہ کرنے والے، جو بدماش ہیں، انہیں قانون ضرور سزا دے گا، اور یہ جو اپنے فیوچر کے، اپنے مستقبل کے جو ہے خواب بنتا ہے، یہ ان خوابوں کی تکمیل ضرور کرے گا۔ یہ نوجوان
بزنس مین بننا چاہتا ہے, یہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جس کا فیوچر برائٹ ہے, اور تمام ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر علی حسن کی طرح سوچیں تو ہماری یوتھ یقیناً پازیٹیو ہوگی. کرام 9 سالہ اسد علی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یہ بھی وکٹم ہے, زخمی ہے اسی لڑائی کا جو مسلط کی گئی چند, جسے عرف عام میں رنگ باز, چند بدماش کن ٹٹے جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی جانب سے, جن سے پورا علاقہ تنگ ہے, جن کی پہلے سے پولیس اسٹیشنز میں ریکارڈ ہیں, اور ننھے بچے ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. اسد کو 2 گولیاں لگی ہیں. ناظرین کرام, اتنی سی عمر میں اتنا چھوٹا سا بچہ 2 بلٹس برداشت کیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بلٹ نے اس کے جسم کو چیرتے ہوئے کراس کیا, جبکہ ایک گولی ابھی بھی اس کے جسم میں موجود ہے, اور ڈاکٹرز کے مطابق ابھی چھوٹا ہے. وقت کے ساتھ شاید کبھی ایک ٹائم آئے گا جب اس کی سرجری کر کے وہ گولی ریموو کی جائے گی, کیونکہ یہ وہ جو اسپائنل کارڈ ہے, ریڑھ کی ہڈی جو ہے بیک بون کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے جا کے بلٹ, اور اگر ٹرائی کریں گے تو خدا نہ خواستہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ برے نکل سکتے ہیں. بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی معذوری ہو سکتی ہے. ناظرین اکرام, ہمارے مستقبل سے کھیلنے والے ان درندوں پہ کب لگام ڈالی جائے گی, کب ان مبینہ منشیات استعمال کرنے والے کان ٹٹوں کو نکیل ڈالی جائے گی. اس علاقے میں بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی, اور لوگ ان کے شر سے, ان کے خوف سے خوف زدہ ہیں, کیونکہ یہ علاقہ پرامن لوگوں کا ہے. لوگ اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے صبح نکلتے ہیں, اور شام کو تھکے ہارے اپنے بچوں کا رزق کما کر واپس آتے ہیں. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان بدماشوں سے ٹکر لے سکے, قانونی جنگ ایون لڑ سکے. یہ لڑائی جو ان پہ مسلط کی گئی, اور جس کے نتیجے میں یہاں بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. ٹیم مجرم کون آج اس متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہے. اسد کے جو 2 گولیاں لگیں, میں اگر آپ کو دکھاؤں تو اس کے پیٹ کے اوپر ابھی بینڈیج ہے. ایک گولی نے اسے کراس کیا, اور دوسری ابھی تک اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ٹھہری ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اسد سے بات کر سکوں, اسد سے پوچھ سکوں کہ ہوا کیا تھا. السلام علیکم اسد, کیا حال ہے بیٹے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ کتنی ایج ہے آپ کی؟ 9 سال. 9 سال. اور پڑھتے ہو آپ؟ جی. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4 کلاس. 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو. اسد, کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ کیوں یہ گولی لگنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ڈاکٹر بنو گے, یا پہلے سے سوچا ہوا؟ پہلے سے سوچا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے, آپ کا علاج ہے, وہ ٹھیک کیا ہے؟ جی. کب تک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بالکل مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاؤ؟ 1 مہینے 2 مہینے. 2 ماہ لگیں گے. یہ بتاؤ کیا ہوا تھا, کچھ یاد ہے جب یہ آپ کو گولیاں لگی تو کیا ہو رہا تھا گلی میں, کون لوگ تھے, کیا کر رہے تھے؟ وہ فائرنگ کر رہے تھے, مجھے پتہ بھی نہیں لگا میری گولی لگی. میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش, جب بلڈ نکلا تب کچھ محسوس ہوا, تب مجھے پتہ لگا جا کے میری گولی لگی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا بلڈ دیکھا آپ نے پہلے, یا پہلے تکلیف محسوس؟ تکلیف بھی نہیں ہوئی, جب بلڈ دیکھا تب پتہ لگا. اور پھر کیا ہوا, ریسکیو والے انکل آئے یا گھر والوں نے کہ آپ کو اٹھایا, کیا گر گئے تھے آپ؟ گر گئے نہیں تھے, صحیح طرح صحیح سلامت تھا. تب تو میں بھاگ کر پھر گھر چلے گئے تھے, گھر آ گئے تھے. آپ کو گولیاں لگی تھی اور آپ بھاگ کے گھر آ گئے؟ جی. پھر آپ تو ببر شیر ہوئے. اور تب پھر آپ کو کون لے کے گیا ہسپتال؟ پاپا تھا اور انکل بھی تھے کوئی. پاپا اور انکل تھے. اس کے بعد بیٹا جب آپ ہسپتال پہنچ گئے اور ڈاکٹرز نے آپ کا آپریٹ کیا, تو ابھی درد محسوس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. نہیں, اور ہوتا ہے مطلب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا؟ کیسے؟ جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے آپ کو شفا دے, آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ, جلدی سے بڑے ہو جاؤ, ڈاکٹر بنو, اس ملک کی خدمت کرو. ناظرین اکرام, یہ المیہ ہے. ننھے اسد کی گفتگو آپ نے سنی. لڑائی کا لیول آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کن ٹٹے, رنگ باز, بدماش لوگ جو ہیں وہ اس قدر شفاق ہیں, اور یہ اس بات کی غمازی ہے ناظرین اکرام کہ جو علاقہ مکین بتا رہے ہیں کہ شاید یہ واقعی میں منشیات استعمال کرنے والے, نشے میں دھت ٹن رہنے والے لوگ تھے, جنہوں نے نہ کوئی بچہ دیکھا,
ना बुज़ुर्ग देखा। एक अंधाधुंध लड़ाई में फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 9 साला मासूम बच्चा अपने जिस्म पे 2 गोलियां खाए बिस्तर पे लेटा है। ये डॉक्टर बनना चाहता है। नाज़रीन इकराम, हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी CM साहिबा, IG पंजाब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है। हम एक इदारे पे दूसरा इदारा और फिर दूसरे इदारे पे तीसरा इदारा बनाते जा रहे हैं। हम कभी CCD, कभी CTD जैसे महकमे ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर से खेल रहे हैं और जो मनशियात इस्तेमाल करने वाले मनशियात फ़रोश हैं, जिनके डर से लोग सामने आने को तैयार नहीं हैं, कैमरा फेस करने को तैयार नहीं हैं। हज़ारों दास्तानें हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग कहना ज़रूर चाहते हैं लेकिन ऑन कैमरा आकर नहीं, क्योंकि उनके अपने, उनके बच्चों की, उनके ख़ानदान की सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। लोग खौफज़दा हैं इन बदमाशों से और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे बदमाशों को नकेल डाली जाए। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन इस्लामपुरा में मौजूद है। थाना सदर का इलाका है और ये वो घर है जिसके लोग मुतासर हुए उस लड़ाई में जो इन पे मुसल्लत की गई, जिसमें एक आल्टो कार सवार लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ गाड़ी मोड़ने पे इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया कि कुछ देर के बाद मुसल्लह होकर जत्थे की सूरत में हमला किया। 4 लोग इसमें ज़ख्मी हुए। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और मुतासरा घर के फ़र्द मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या ऐसी बात हुई कि 4 लोग ज़ख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, अब्बास सलीम नाम है मेरा। अब्बास भाई, क्या हुआ था जिस दिन ये वाक़या हुआ? तफसील बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या बात हुई, क्या वजह बनी। सर, मैं काम पे था अपने, तो मुझे फ़ोन आ रहा है कि गली में ना लड़ाई हो गई। तो मैं उधर से निकला हूँ तो देखा कि आगे से ना फायरिंग हो रही है। जब मैं पहुँचा हूँ, फायरिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। मैंने ना अपने जो लड़कों को साइड पे करना शुरू कर दिया, बच्चों को फायर लग गए हैं, मुझे अपनी पड़ गई है, एक का सर फट गया भाई का, तो वो भाग गए हैं। बाद में पता चला कि ये आइज़ मैकर और ये वो लोग हैं जिन पे आगे भी मुकदमा थे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आ गई है, पुलिस ने अच्छा तामन किया हमारे साथ। तो SHO साहब जो मोहम्मद अली जनाब, वो खुद आए हैं, उन्होंने देखा है, रेड रूट करने शुरू किया, ये नहीं पकड़े गए। जो उस वक्त मौके पे जैसे एक छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, एक नौजवान है 16-17 साल का, ये जितने ज़ख्मी थे इनको फिर आपने रेस्क्यू के मदद से जो है वो शिफ्ट किया या अपनी मदद आपके तहत अस्पतालों में शिफ्ट किया? कैसे इनको मुंतकिल कैसे किया गया अस्पताल? जो छोटा बच्चा है ना, उसे हम भाग के ले गए हैं। जब पता चला छोटा बच्चा है, गाड़ी में लटाया है, उसे हम ले गए हैं। बाद में 1122 वो आई है, वो बड़े को लेके गई है, दूसरों को लेके गई है। इस तरह हुआ है। ये जो छोटा बच्चा है 9 साल का, ये रिश्ते में आपका क्या लगता है? ये भतीजा है मेरा। जब भतीजा खून में लथपथ देखा आपने, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, मैंने देखा उसको, क्या उस वक्त दिल में क्या ख्याल आ रहा था कि अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, इसका कोई कसूर नहीं, इसका लड़ाई में कोई रोल नहीं, तो उस वक्त क्या दिल में चल रहा? उस टाइम ये ऐसे लग रहा था कि यहाँ उनको मार दें या खुद मर जाएं। एक छोटा सा मासूम बच्चा है, किसको अभी पता ही नहीं है कि दुनियादारी क्या चीज़ है। तो बहुत परेशानी। जब डॉक्टरों ने कहा है ना ये ख़तरे से बाहर है, फिर खाना भी नसीब हुआ है हम लोगों को। बहुत परेशान रहे हैं। तो गवर्नमेंट के आगे और जो हमारा RPO DPO साहब ने, उनसे आगे गेस्ट है, इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कौन लोग हैं ये आपके कोई हमसाए हैं, इस इलाके में रहते हैं या कोई बाहर से आए थे? ये क्या इनका इस इलाके में लेना देना क्या है? ये इस इलाके में ही मसलन के रहते हैं। कोई एक आगे रहता है लड़का, एक कहीं रहता है, एक कहीं रहता है इस इलाके में ही। ये आइज़ मैकर नशई इनका ग्रुप है, एक मारा सा झगड़ा होता है, फायरिंग कर देते हैं। कितनी इनकी उम्रें कितनी होगी? क्या ये बड़े हैं, नौजवान हैं, जवान हैं? क्या इनकी उम्रें कितनी होगी? नहीं, ये जवान है, नौजवान है। तो ये ना
लोग डरते हैं इनसे। मतलब कोई 22 साल का होगा, कोई 28 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, इस तरह का एक पूरा ग्रुप है। जी सर, एक बात और बताऊं मैं आपको, पर्चा काटा गया है, दूसरे दिन ये फिर आए हैं, इन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया है हमारे घर पे। जिस दिन ये वाकया हुआ है, फायरिंग का वाकया हुआ जिसमें लोग जख्मी हुए, अगले दिन ये फिर आए हैं। फिर आए हैं, आपने पर्चा कटाया, मुकदमा कटाया, ये वापस लो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। धमकियां देने के लिए वापस हमलावर हुए हैं, बाकायदा खौफ और रास फैलाने के लिए फायरिंग की। जी नहीं यकीन, मेरे महल्ले से इन लोगों का पूछ सकते हैं फायरिंग करके गए हैं या नहीं गए। मेरे दरवाजे के आगे अंदर करके गए हैं ये फायर कि मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस लो। ये इस बात की खबर आपने दोबारा पुलिस को की कि भाईजान जुल्म भी साड़ना होया है ते मुड़ के हुण धमकियां भी सानू मिल रही। जी ये मोहम्मद अली जनाब को हमने खबर की है, इन्होंने बूढ़ी ज़मानत करा ली थी दूसरे दिन ही। उनको जब पता चला है उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं, 4 मुजरम अरेस्ट कर लिए हैं और जो 3 मुजरम हैं वो अभी रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी ये वाला वाकया हो गया, हमारे घर के अफराद भी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ लोग अरेस्ट भी हैं। क्या कल कलां को ये लोग अगर वो एक होती है धमकी, एक होती है उसके बाद फिर धमकी अगर काम ना आए तो मिन्नत समाज या सोशल प्रेशर, किसी पॉलिटिकल बंदे को दरमियान में डालेंगे, आपकी फैमिली वालों को, दूर दराज के रिश्तेदारों को बोलेंगे कि चलो जी कुछ माफ़ी तलाफ़ी करा दो, ये वो। आप चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को दोबारा माफ़ी तलाफ़ी हो, क्योंकि जैसे ये आप बता रहे हैं कि रिकॉर्डेड हैं, उन केसेस में भी डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा कि इनके पे पर्चा हुआ, इन्होंने मुद्दईयान पे प्रेशर डाला या मिन्नत तरला किया या उनको कंपनसेशन दी और मुकदमा से बाहर आ गए। आप क्या कहते हैं कि इनको मुकम्मल भरपूर सज़ा होनी चाहिए ताकि इनको इबरत हो, बाकी लोगों को सुख का सांस मिले, या फिर आप भी कहेंगे कि जी हम रोज़गार रिस्क वाले हैं, हमें अगर कोई सोशल प्रेशर है तो फिर हम आगे जाके कुछ अरसे बाद माफ़ी तलाफ़ी का सोच सकते? नहीं सर, हमारी यही कोशिश है, RPO साहब के, SHO साहब, मरीम नवाज़ साहब, CCD साहब, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। किसी और के साथ इस तरह ना करेंगे ये लोग, तो लिहाजा प्लीज़ हमारी तो रिक्वेस्ट ही है, हम तो यही कर सकते हैं, हम मज़दूर लोग हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। नाज़रीन इकराम, आपने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी और देखा कि कैसे एक वो लड़ाई जो इन पे मुसल्लत की गई, और इनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर ये लोग आइस का नशा करते हैं, दीगर जो है वो मनशियात को लेने के आदी हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक हमें कहा कि ये फ़रोख्त भी करते हैं। ये बाकायदा नौजवानों पे मुश्तमिल एक ग्रुप है जो ज़रा सी बात पे आपे से बाहर हो जाता है, और नौजवानों का इस तरह से असलहा लेकर गलियों बाज़ारों में फायरिंग करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये रियासत के रिट को चैलेंज है, और इनका ये कहना था कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द तमाम को गिरफ़्तार करके इन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाएं। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त वो धीमक जो हमारे मुआशरे को, हमें, हमारी आने वाली नस्लों को अंदर से खोखला कर रहा है। ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा, और अब वही लड़ाई झगड़े कत्लो गारत गरी में तब्दील होते नज़र आते हैं। फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें इक़दाम कत्ल जैसे संगीन जुर्म की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। दरअसल माजरा था क्या, लड़ाई क्या थी, किस बुनियाद पर शुरू हुई और अंजाम कहाँ तक गया? टीम मुजरिम कौन, ये जानने के लिए मौजूद है फैसलाबाद में थाना सदर के अंदर, और राना मोहम्मद अली सब इंस्पेक्टर SHO थाना सदर हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई से पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्या इम्पेशेंस है, क्या ऐसा हो गया है हमारे मुआशरे को कि ज़रा सी बात पर ऐसे हीनियस क्राइम्स जो हैं वो कमिट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस है, कैसे रिपोर्ट हुआ, कैसे कैसे फर्दर फिर डेवलपमेंट्स हुई? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। इसमें आपने बखूबी बता दिया कि बेसिकली तो ये जो अदम बर्दाश्त की बहुतात है कि बच्चों की आपस में लड़ाई है, और ये अपनी नेचर का थोड़ा सा अलहदा इसलिए कि ऐसा है कि इसमें 4 बंदों को जो है ना फायर लगे हैं, जिसमें एक जो बच्चा है उसकी उम्र 8 से 9 साल है, और जो सेकंड है उसकी उम्र 19-20 साल है, और जो थर्ड वन है जिसका बाजू फ्रैक्चर हुआ है वो भी 25-26 का है, और जो चौथा जिसके माथे पे चोट लगी है वो भी ऐसे ही। यानी इसमें 2 तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये देखने आए हैं कि इत्थे की हो रहा है,
جو ہماری معاشرے کا کلچر ہے کہ ہم بیسیکلی تماشا پسند قوم ہے. کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہم رک کے وہاں پہ دیکھنا اینڈ تک کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کہاں تک جائے گی, اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہاں جی بالکل. جب آپ کو پتہ ہے کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں تو نہیں پتہ جو ویپن ہے, جو اس کے پاس ڈنڈا ہے, سوٹا ہے, وہ کس طرف اس کی ڈائریکشن ہے یا کدھر جانا ہے. تو اس میں معاملہ یہی ہے, جو دیکھنے والے ہیں جو آگے بڑھ کے اونچے ہو کے دیکھ رہے ہیں, وہ ایسے ہی فائر بھی بندے کو پاؤں پہ لگ گیا ہے. اور جو دوسرا بچہ مضروب ہوا ہے, پہلے اس کی حالت تھوڑی سی کریٹیکل تھی, ابھی الحمدللہ وہ خطرے سے باہر ہے. تو اس میں جو مرکزی ملزم علی نامی ہے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا. اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو راؤنڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہیل و حجت کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا بیکورڈ ایریا ہے. جیسے ہی موبائل پولیس فوری طور پہ وہاں پہ رش کرتی ہے تو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے پولیس والے ریڈ کرنے لیے آ رہے ہیں. ان کا باقاعدہ وہ بچوں کا ہی نیٹ ورک ہوتا ہے, جیسے وہ ہم کچھ جو کرمنل بالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو پتہ چلتا ہے, انہوں نے پھر اپنا سگنل سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ آ گئی ہے پولیس پہ آ گئی ہے, تو وہ پھر جو جہاں ہوتا ہے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چھپ جاتے ہیں جا کے. کیا اس طرح کا معاملہ تھا؟ ہاں جی, وہ کیونکہ کنیکٹڈ گلیاں ہیں, وہاں پہ موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت ہے اور سرکاری وہیکل یا کار کی ایکسیس نہیں ہے. تو ہم نے بھی پھر انہی کی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے موٹر سائیکل ہی لیے تاکہ ان کو راؤنڈ اپ کر سکیں. ان کے جو 4 ملزمان ہیں وہ الحمدللہ ہم نے راؤنڈ اپ کیے ہوئے ہیں, وہ کسٹڈی میں ہیں اور ویپن آف آفینس جو ہے نا وہ ریکورڈ ہے. علی بھائی, بنیادی طور پہ کیا دونوں مطلب لوگ ایک ہی علاقے کے ہیں, ایک ہی محلے کے ہیں, بچوں کے کھیلنے پہ لڑائی ہوئی, بیسک جو کاز تھا وہ کیا بنا, جو جہاں سے یہ سین لڑائی کا شروع ہوا وہ کیا آپ کی تفتیش میں ابھی تک سامنے آیا؟ یہ ایک آلٹو کار ہے, جو ملزم پارٹی ہیں وہ کار پہ جا رہے ہیں اور جو ابھی مدعی بنے یا مضروب ہوئے ہیں وہ ان کی گلی تھی. وہ جیسے گاڑی موڑ رہے ہیں, انہوں نے کہا تو نہیں رکیا, پہلے مینوں لنگن دے, میری موٹر سائیکل لنگنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا تو ایڈا کالا ماں, تینوں نہیں پتا میں گڈی 'چ بیٹھا. وہ بس اسی بات پہ جوڑا وہ اسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں چکڑ چودھری کہتے ہیں, رنگ بازی کہتے ہیں کہ جی وہ تو میرے ال ویکھ کے میرے ہیں, اور وہ اگر اسے کہہ دے کہ نہیں بھجن میں کچھ نہیں تو ویکھ کی سکنا ہے. مطلب اسے ہم کہتے ہیں مول لینا لڑائی. کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ واقعی میں یہ وہ چکڑ چودھریوں والا رنگ بازی والا اور لڑائی مول لینے والا سین تھا؟ اس میں کوئی ایگو نہیں شامل ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی انا کا مسئلہ شامل نہیں ہے, بس ذرا سی بات پہ اگنائٹ ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی. ہاں جی بالکل, یہ وہی ایگو یا وہی میں ہے. جب بندہ پکڑا جاتا ہے اور ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہوتا ہے تو اندر اس نے جو 2-4 ماہ 5-7 ماہ گزارنے ہیں جیل کے اندر جب تک بیل نہیں ہوتی, تو وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اگر یار میں یہ کام نہ کرتا, اگر اس کی بات جو تحمل مزاجی سے سن لیتا یا تھوڑا سا پیٹنگز کا مظاہرہ کرتا تو یہ معاملہ نہ کرنا پڑتا. تو اگر اندر جا کے آپ کو اپنے اس معاملے کا ایک ہونا ہے, احساس ہونا ہے یا آپ کو ندامت ہونی ہے, تو یہ باہر ہی کیوں نہیں آپ جو آزادی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے آپ اس کو انجوائے کریں, اور بجائے آپ کسی کے ساتھ وہ آپ دشمنی پالیں یا اپنی میں کو آگے رکھیں. آپ اس طریقے سے بھی چل سکتے ہیں کہ جو اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ ہے اس کو ٹیبل ٹاک کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بھائی کیا جو ملزمان ہیں وہ بھی ینگ ہیں, کم عمر ہیں, یا وہ جسے ہم کہتے ہیں سیانے بندے ہیں؟ نہیں, ان کی عمریں بھی یہی ہیں. جو سب سے زیادہ جس کی عمر ہوگی وہ 33-34 کا ہوگا, باقی سارے جو ہیں کوئی 22-25 کا ہے. بلکہ اس میں ایک جو ہے نا وہ ابھی اپنی بے گناہی کی بابت واویلا کر رہا تھا, میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن لا ہر بندے کے لیے برابر ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی میسج لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کل کلاں کوئی پڑھ لکھ کے کوئی جاب لینی ہے سرکاری یا کسی اچھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بننا ہے. تو بجائے اپنا کریکٹر سپوائل کرنے کے ان معاملہ سے بچیں. اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اپنے آپ کو, اگر آپ اس میں بے گناہ ہیں تو پیش کریں آگے پولیس کو کہ بھئی میرا نام انہوں نے غلطی نہ لکھوایا ہوا, میں بغیر بیل تو تھوڑے کو آیا بیٹھا ہوا, میرے کھاتے پاؤ. اگر میں بے گناہ ہوا تو میں کورٹ کا دروازہ میں ابھی نہیں کھٹکھٹاتا, کیونکہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو کام 5-7 دن میں کنکلوڈ ہو جانا ہے اس کی ڈیٹیں پڑھنی ہیں 2-3-4, اور پھر جیسے ہی آپ نے وہ پولیس سے ہٹ کے وکلا کے پیچھے لگ جانا ہے. تو ایک عدالتی پروسیس ہے
اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک غلط پروسیس ہے، کیونکہ وہ ایز پر لا وہ لینتھی ہے، بہت لینتھی ہے. وہ تھوڑا لینتھی ہے. اس میں جب بندہ جاتا ہے پھر بندے کو کوئی 1.5 لوگ ٹکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تھانے نہیں جانا، اتوں ہی آپ کو انصاف مل جانا. تو جب وہ بندے کی بیل کنفرم والے کھاتے میں جاتا ہے نا، تو اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ابھی جب اس کی بیل کنفرم ہونی ہے تو اس کا جو سرکاری ریکارڈ ہے اس میں نام چڑھ جانا ہے. اور اس نے کل آگے پیٹنا ہے وہ یار میرا تو اس مقدمے دے وچ بیل کنفرم ہوئی سی، میرا ریکارڈ کیوں آ رہا؟ کیونکہ ابھی اس کی بے گناہی اور گناہ گاری کی بابت تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. ابھی اس نے اپنی دوسری پارٹی اس کو فیس ہی نہیں کیا. ابھی اس نے جو اس کے پاس ایویڈنس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس مقدمے میں یا اس کیس میں ایکویٹل ہونا چاہیے، اس نے پیش ہی نہیں کی. اس جو والا واقعہ ہے اس میں 4 مرکزی ملزمان آپ نے بتایا، چاروں پولیس کے رس میں ہیں، اور جو ویپنز یوز کیے گئے کیا وہ ریکور کروا لیں یا ابھی پروسیس جاری ہے اور یہ میچور جو ہے وہ کچھ دنوں تک ہو؟ ہاں جی، اس میں جو ویپن آف آفینس ہے ریکورڈ ہے. موقع سے جو ہمارے خول کارتوس برآمد ہوئے تھے وہ ایمٹی بلٹس وہ ہم نے فرانزی کے لیے بھجوا دیے. تو اس کو بھی ہم ایز پر لا ہی بھجوا رہے ہیں تاکہ آپ اس میں کراس میچ آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فرانزی کی رپورٹ ہے، ملزم کو جو ہے نا جزا اور سزا اس میں بڑی فروٹفل ہوتی ہے. علی بھائی، آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ ایک آفس ہولڈ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات آپ کے پاس آتے ہوں گے. آپ نے دیگر پولیس اسٹیشنز میں سرو کیا، آپ کا ایک لمبا چوڑا ریکارڈ ہے، انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایس ایچ او شپ بھی ہے آپ کی. کیا ایک ہمارا جو بچپن تھا وہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے علامہ، جب ہمارے والدین کے پاس کوئی کمپلین جاتی ہے تو ہمارے ٹائم میں یہ رواج تھا، یہ کنفرم تھا کہ اگر ہماری کمپلین ہمارے گھر پہ گئی ہے تو پہلے 2 4 5 زناٹے دار تھپڑ لگنے ہیں، ماں باپ نے ہمیں نیچے رکھنا ہے، اچھی طرح رگیدنا ہے، اس کے بعد پوچھنا ہے ہویا کی سی. آج کل الٹ چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان جو امپیشنس ہے، جو بڑھتی ہوئی جو یہ عدم برداشت ہے، اس کے پیچھے والدین کا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ والدین خواہ مخواہ میں پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور کہتے ہیں کہ ساڈے نیانے والے ویکھیا تے ویکھیا کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرتی رویہ جو ہے ان کرائمز کو ہوا دے رہا ہے؟ ہاں جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اور میرے والدین نے ہم کو ڈانٹا ہے اور ہم نے جا کے بتایا کہ فلاں استاد نے جناب ہمیں مارا ہے، اور انہوں نے بجائے استاد سے پوچھنے کے ہمیں ہی دوبارہ اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے، تو الحمدللہ آج ہم بیٹھے آپس میں ایک جو ہے اچھے انداز سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو دوسروں پہ ترجیح دیں گے تو اس بچے کو بیسیکلی ایک قسم کی ہم تو پیار دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا مستقبل جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے. جب بچے کو پتہ ہے کہ اس کے والد نے بھائی نے اس کو آگے فوری طور پہ جو ہے نا وہ چھڑوا کے لے جانا ہے یا اس کی بیل جلدی کروا لینی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو یہ افینس کرے گا. یہاں تک تو وہ پہنچنے کا وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جا کوئی نہیں خیرہ تو کر میں ویکھ لواں گا. یہ والا رویہ جو ہے اس کو کس حد تک ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ڈر کی گیم ہے. بڑے بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ان کے خلاف پریونٹر میئر ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں وہ جو ہے حوالات میں وہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو والدین ہیں وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ تھانے دارا اللہ تیرا بھلا کرے، میرے منڈے نوں تے نمازی بناتا. یہ فائنلی جو ہے یہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے جن کا بھی کریئر ہے، یہ انہیں سمجھ اس وقت آتی ہے جب یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے خدمت مراکز میں جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کا ریکارڈ اتنا گندا ہے کہ نہ اس پوزیشن پہ جس کے لیے یہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، نہ ان کا کوئی ویزا لگ سکتا ہے، نہ کہیں یہ پڑھنے جا سکتے ہیں، نہ کہیں جاب کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے نوجوانوں کو ڈائریکٹلی ایس ایچ او صدر کیا پیغام دیں؟ ہاں جی، میں ان کو میرے بھائیوں کی طرح ایڈوائز بھی کروں گا. ہماری جنریشن ہے، ہمارا فیوچر ہے، تو ان کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ یا ویسے جو ہے ہمارا پرنٹ میڈیا، یہ سارا کچھ فلمیں ہیں. یہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے پراپر ایٹماسفیئر بنائی ہوتی ہے انہوں نے. وہ چھلانگ مار رہے ہیں، وہ فائر مار رہے ہیں، سارا کچھ وہ ان کا جو ہے پری پلانڈ ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی اگر اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ وائلیٹ کریں گے. اور ایون کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس ٹریگر انہوں نے دبانا ہے. اب فائر کس کو لگ رہا ہے؟ وہ کسی گھر کا چشم و چراغ ہے، وہ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، یا پوری اپنی فیملی کا وہ فرد واحد یا واحد کفیل ہے. اگر یہ اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں یا انہوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ یہ
کسی پولیس کے ہاتھ میں نہ آئیں, بچ جائیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے, اس نے تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے. تو جب ان کے سامنے وہ کسی بھی شکل میں معاملہ آنا ہے جو انہوں نے فینس کیا ہوگا, تو پھر بندے اکثر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیڑی گل سامنے آ گئی ہے, یا میری کیڑی گل لگی آئی ہے جڑا مینا انج ہو گئی ہے. بیسیکلی تو وہی بات ہوتی ہے جو اس نے کسی کا نقصان یا کسی کے لیے گڑھا کھودا ہوتا ہے, اب گر ہو رہا ہے اس میں. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لیے آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں. ناظرین کرام, سب انسپکٹر رانا محمد علی SHO تھانہ صدر ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں ایک معمولی تلخ کلامی پہ جو ہے ایک جھگڑا ہوتا ہے, جس میں گولیاں بھی چلتی ہیں, لاٹھیوں ڈنڈوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. 4 لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں اور 4 جو مرکزی ملزمان ہیں پولیس انہیں ٹریس آؤٹ کر کے اریسٹ کر لیتی ہے. ناظرین کرام, یہ ایک واقعہ نہیں, ایک سبق بھی ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, کہ آپ تھوڑے سے ذرا سے غصے میں اپنی ایگو کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط کام کر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ آپ کا پورا فیوچر, آپ کا کریئر داؤ پر لگا سکتا ہے. غصے میں کیا گیا ایک ذرا سا فیل, ایک ذرا سی غلطی آپ کی نسلوں کے لیے پچھتاوا بن سکتی ہے. ناظرین کرام, اسسٹنٹ سب انسپکٹر سجاد یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں, جس میں تھانہ صدر کی حدود میں اقدام قتل جیسے ہینیس کرائم کا واقعہ پیش آیا. بچوں کی لڑائی جو ہے وہ عدم برداشت کی وجہ سے بڑوں کی لڑائی میں شفٹ ہوئی اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. سجاد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ رپورٹ کیسے ہوا, پولیس کو اطلاع کیسے ملی, پولیس نے اس پہ رسپانس کیا دیا. السلام علیکم سجاد بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا بتائیے گا, یہ واقعہ کیسے پولیس کے علم میں کیسے آیا, کیا کسی نے کوئی اپلیکیشن دی یا کوئی 15 کی کال آئی, اور پھر کیسے پولیس نے اس پہ رسپانس کیسے کیا؟ یہ مورخہ 16/4/26 کا وقوع ہے, رات کا وقوع ہے. ریسکیو 15 پہ کال موصول ہوئی تھی, فوراً کال موصول ہونے پر موقع پہ پہنچے ہیں. ادھر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل تھی. یہ اس میں ٹوٹل 4 لوگ زخمی ہوئے تھے. اس میں 4 لوگ زخمی ہوتے ہیں, کوئی سوٹے کے ساتھ زخمی ہوتا ہے, ایک فائر آرم ہے, تو ایک ایسے زخمی ہوئے تھے. سجاد بھائی, جب اس طرح کی کوئی کال چلتی ہے, ظاہر ہے وہ 15 کی کال جب چلتی ہے تو پھر اعلیٰ حکام سارے جو ہیں ہمارے اوپر سے لیڈرشپ جو ہے, اعلیٰ حکام ہے, RPO آفس ہے, CPO آفس ہے, یہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں. تو جو ٹیم فرسٹ رسپونڈنٹ کے طور پہ جاتی ہے, جیسے آپ یا آپ کی کوئی ٹیم گئی ہوگی, تو سب سے پہلا کام کیا جو مضروب ہوتے ہیں, فرض کیا کسی کو بلٹ لگی ہے یا کسی کا کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے پھر ریسکیو اداروں کی مدد سے ان کو پھر اسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے, بعد میں باقی پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے. RP صاحب CP صاحب کی وزن مطابق جب ریسکیو 15 کال موصول ہوتی ہے, فوری طور پر ہم موقع پہ جاتے ہیں. ریسکیو 11 وہ بھی آتی ہے, جو مضروب ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر برائی ٹریٹمنٹ علاج معالجہ کے لیے اسپتال داخل کرایا جاتا ہے. اس کے بعد فردن پھر ایسی اپلیکیشن موصول ہوتی ہے, اس پر کارروائی کا ضابطہ ہو جاتی ہے. پھر اس پر ٹیمیں RP صاحب اور CP صاحب کی ہدایت کے مطابق ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کا ترک کیا جاتا ہے. ملزمان تھے سجاد بھائی, یہ کیا آرام سے پولیس کے شکنجے میں آ گئے, یا پولیس کی انہوں نے جو ہے وہ جس کے کہتے ہیں دوڑ لگوائی ہے ایک دفعہ کہ کبھی ادھر بھاگ گئے کبھی ادھر بھاگ؟ سارے ان کی گرفتاری کے لیے کافی متعدد بار ریڈ کیے گئے, ان کے مسکن بار ریڈ کیے گئے, ان کے مسکن مخفل پائے گئے تھے. مختلف ٹیمیں تشکیل کی دی ہیں, جدھر کہیں ان کے بارے میں اطلاع موصول ہوتی ہے ادھر ریڈ کیے ہیں. تو پھر جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہو جاتے, پھر ہماری پولیس وہ جسے ہم کہتے ہیں لٹرلی کہ نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے نہ سونے کا ہوش ہوتا ہے, ہماری پولیس تب تک پھر آرام سے چین سے نہیں بیٹھتی جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے. 24 گھنٹے ہم انہوں کی گرفتاری کے لیے طرح کیا ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ دی مہربانی یہ ملزمان کو, ہم نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان گرفتار کیا. جو ویپن شیپن انہوں نے یوز کیے تھے, ویپن جو اس کا ریکور ہے, پسٹل ریکور ہے ہمارا, جو انہوں نے ملزمان نے یوز کیا تھا وہ ریکور ہے. اچھا سجاد بھائی, آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس سے لڑائی کی بنیادی طور پہ وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی بہت بڑی وجہ تھی جس پہ لڑائی ہوئی, یا معمولی باتیں جو ہیں آج کل گلی محلوں میں چھوٹی ہو, تو میرے الویخ داکے میں ہیں اور تم تر کے کداں گیا, اس طرح کی کوئی لڑائی تھی یا کسی کو بہت بڑا کوئی نا کا مسئلہ تھا؟ چھوٹے بچوں کی وجہ راند بنی ہے, جو گاڑی کو ٹرن کرنے کے لیے گاڑی رستہ تھوڑا تنگ تھا, جس کی وجہ سے نہ تکرار ہوا بچوں کی وجہ سے جو یہ نوبت پہنچی ہے. اچھے والدین ہیں سجاد بھائی, ان کو تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی کوئی کمپلین نہ آئے گھر پہ, جس کو ہم پنجابی میں علامہ کہتے ہیں کہ ساڈا. ہمارے ہاں جب کوئی کسی کی شکایت آتی ہے تو والدین اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں. جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جا کوئی نہیں خیر لڑ لو تو اسی ویکھ لیں گے؟ یہ جو والدین کو
उन्हें पता होना चाहिए जो हमारे बच्चे ये काम करते हैं इनको समझाना चाहिए, अगर ना समझाएं उनके इल्म में ना हो तो फिर इनके खिलाफ एफआईआर होती है, इनका रिकॉर्ड ख़राब होता है। और फिर जो बच्चे हैं उन अगर किसी ने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, इवन हमारे यहाँ जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जब उनके कोई एफआईआर में कोई नामजद हो जाते हैं या उनका कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता तो उनके लिए मसाइल तो बनते हैं। मसाइल तो ज़रूरी बनते हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है पोलकॉम सिस्टम में उनका रिकॉर्ड चढ़ जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। जितनी देर तक कोर्ट से ये क्लियर नहीं हो जाते या बरी नहीं हो जाते तो करेक्टर सर्टिफिकेट वो बाहर नहीं जा सकते जी। आप भी ज़ाहिर है हम दोनों जो हैं वो बहैसियत वालिदैन हम बच्चों वाले हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, जो हमें इस वक्त वालिदैन देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनको कि किस तरह बच्चों पे नज़र भी रखें, बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें, उनका ख्याल भी रखना है, उन पर नज़र भी रखनी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिगाड़ का शिकार ना हो। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की देखभाल करें, वो किधर जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वो सीधा घर आते हैं या किसी और जगह बैठ जाते हैं, इनकी देखभाल करनी चाहिए। इनको किन लोगों में उठते बैठते हैं जो हम इनको पैसे दिए जाते हैं वो कैसे खर्च करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई आपका। नाज़रीन इकराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। इस केस के आईओ भी हैं, इस केस को लम्हा बलम्हा इन्होंने देखा और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में 15 पे एक लड़ाई झगड़े की कॉल मौसूल होती है। पुलिस पार्टी जब वहाँ पे पहुँचती है फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर तो वहाँ 4 अफराद ज़ख्मी होते हैं, जिनमें कुछ को बुलेट्स लगी होती हैं, कुछ को जो है वो कुल्हाड़ियों से और डंडे सोटे जिसको कहा जाता है उससे ज़ख्मी किया होता है। पुलिस अपने यूनिफॉर्म से हल्फ के मुताबिक अपनी ड्यूटी के मुताबिक सबसे पहले रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर ज़ख्मियों को अस्पताल शिफ्ट करती है और उसके बाद मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी जाती हैं। आला अफसरान की हिदायत पर थाना सदर की पुलिस की टीम्स बनती हैं जो जगह जगह रेड्स करती हैं मुलज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए। ये मुलज़िमान इनमें से कुछ रिकॉर्डेड हैं, पहले भी लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रह चुके हैं, तो ये मुलज़िमान राह फ़रार इख्तियार करते हैं। पुलिस अपनी पेशा वराना महारत को बरूए कार लाते हुए मुख्तसर तरीन वक्त में इन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। मुलज़िमान पाबंद सलासल हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी तैयार है। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पे सवाल ये है कि हम कब तक अदम बर्दाश्त के हाथों ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे ज़रा सी बात पे लड़ाई झगड़ा करके गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े को खून रेजी में तब्दील करते रहेंगे। जैसे आईओ ने बताया कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि देखें हमारे बच्चे किन लोगों में उठते बैठते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद उनकी क्या मसरूफियात हैं, हम जो पॉकेट मनी उन्हें देते हैं वो किस चीज़ पे ख़र्च करते हैं, किन जगहों पे लगाते हैं, किस जगह पे हमारे बच्चे का उठना बैठना है। अगर ये चीज़ें वालिदैन अपने काबू में रखें, कंट्रोल में रखें, इन पे नज़र रखें तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि किस तरीके से फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में एक जिसे हम उर्फ़ आम में रंगबाजी कहा जाता है, चिक्कड़ चौधरी कहा जाता है, बनने के चक्कर में 4 अफराद को बेदर्दी से ज़ख्मी कर दिया गया। गोलियां चली, लाठियों कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और मुलज़िमान दंदनाते हुए फ़रार हो गए। पुलिस ने बर वक्त इंटरवीन करके मुलज़िमान को गिरफ़्तार ज़रूर कर लिया है नाज़रीन इकराम, लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे को खोखला करती रहेगी, कब तक मामूली बातें अनाओं के मसले बनकर खून रेजी में तब्दील होते रहेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरती ज़िंदगी में ज़रा सी बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें तो ऐसे सानियात से ज़रूर बचा जा सकता है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।